مختصر حمد و ثنا کے بعد ہم تمام دوست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت اور رسالت کے ہم مسلمانوں سے جو تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج نبوت اور رسالت کے تقاضوں کو ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کی روشنی میں سمجھیں گے، جس میں اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا گیا تاکہ انسانوں کو بے انصافی سے بچایا جا سکے، تاکہ انسانوں کو انتہا پسندی سے نکال کر عدل کی راہ پر کھڑا کیا جائے، شدت پسندی سے بچا کر صحیح راستہ صحیح ٹریک انہیں بتا دیا جائے۔ اس سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کا پہلے ہم ترجمہ کرتے چلے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو حقائق اور واضح دلائل دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے انہیں کتابیں دیں اور وہ کتابیں میزان تھیں، ترازو تھیں، حق اور باطل کو پرکھ لینے کا آخری معیار تھی۔ اب اپنے رسولوں کو ہم نے بینات دے کر کتابیں دے کر کیوں بھیجا؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، تاکہ لوگ عدل پر کھڑے ہو جائیں۔ اب انبیاء علیہم السلام نے ہم انسانوں کو عقائدی زندگی میں بھی عدل دیا ہے، اعمال کی زندگی میں بھی عدل دیا ہے، اور انبیاء علیہم السلام نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے کہ ہم انفرادی زندگی میں بھی عدل کے راستے پر اپنے آپ کو کھڑا رکھیں اور اجتماعی زندگی میں بھی اپنے آپ کو راہ عدل کا مسافر بنا کر رکھیں۔ ہم ایک ایک بات کا جائزہ لیں گے۔ آج کی گفتگو میں ہم انبیاء علیہم السلام کے عقائدی عدل کو سمجھیں گے، یعنی انبیاء علیہم السلام نے ہمیں عقیدے کی زندگی میں راہ عدل پر کھڑا کیا۔ انبیاء علیہم السلام نے ہی واش گاف لفظوں میں ہمیں یہ بتایا یہ کائنات بے خدا نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہی ہمیں خبر دی کہ اس کائنات کے بہت سارے خدا نہیں ہیں، اور انبیاء علیہم السلام نے ہی ہمیں اس راستے پر کھڑا کیا کہ اللہ رب العالمین نے، شہنشاہ کائنات نے، بادشاہ کائنات نے اپنے اختیارات کو تقسیم نہیں کیا، اور انبیاء علیہم السلام نے ہی ہم انسانوں کو اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ متصوفانہ راہ سے، درویشانہ زندگی سے یا راہبانہ زندگی سے تمہیں خدا نہیں مل سکتا۔ اب ہم ایک ایک بات کو پرکھیں گے نا، ایک ایک بات کا جائزہ لیں گے۔ دماغ کی حضوری بہت زیادہ ضروری ہے کہ انبیاء علیہم السلام عقائدی زندگی میں ہم انسانوں کو راہ عدل پر کھڑا کرتے ہیں، اور وہ ہمیں کھلے لفظوں میں، واش گاف لفظوں میں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا اور تمہاری اس کائنات کا ایک خدا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام ہم سے یہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا تصور یہ تمہارے وجدان کا احساس ہے، تمہارے باطن کا تقاضا ہے، تمہارے انر سینس
اس کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں کیسے وجود میں آ گیا، یہ کائنات کیسے بن گئی؟ تو اللہ رب العالمین کے وجود کا تصور یہ ہمارے حس باطن کا تقاضا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، اس کائنات کو ایک بنانے والا ہے۔ سورہ اعراف مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ اس کی آیات 172 اور 173 کا مطالعہ کر لیں، جہاں رب العالمین باقاعدہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے وجود کا تصور پیدائشی طور پر تمہیں ودیعت کر دیا ہے، تمہیں امانتاً دے دیا ہے، اور پیدائشی طور پر اپنے وجود کا تصور ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا بھی کوئی وجود ہے۔ اے اللہ ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جس طرز زندگی پر پایا اسی پر اپنے آپ کو کھڑا رکھا، اور اللہ رب العالمین کے وجود کا تصور، الہ واحد کا تصور، یہ ہمارے وجدان کا ایسا ہی تقاضا ہے جیسا کہ تقاضا ہمارے ماں باپ کا ہے۔ یعنی ہمارا وجدان تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے کوئی باپ ہونا چاہیے، ہماری کوئی ماں ہونا چاہیے، حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی اپنے آپ کو وجود میں آتے ہوئے اس حالت میں نہیں دیکھا کہ جناب ہمارا کوئی باپ، ہماری کوئی ماں ہے، لیکن ہمیں بتایا گیا یہ تمہارے باپ ہیں، ہمیں بتایا گیا یہ تمہاری ماں ہے۔ اندر وجدان کا ایک احساس موجود تھا، باطن کا ایک احساس موجود تھا کہ ایک باپ ایک ماں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی باہر سے، خارج سے یہ آواز آئی کہ یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہاری والدہ ہیں، اندر کے احساس نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ بالکل ایسا ہی جس طرح ماں باپ کا وجود اندر کے احساس کا تقاضا ہے، اللہ رب العالمین کا وجود اندر کے احساس کا تقاضا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام نے ہمیں بتایا، یہ انبیاء علیہم السلام نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کے وجود کا تصور یہ تاریخ انسانی کا تاریخی تسلسل ہے۔ یعنی آپ جنگلوں میں چلے جائیں، آپ پہاڑوں پر چلے جائیں، آپ میدانی علاقوں میں چلے جائیں، آپ قدیم ترین غار کے دور میں اتر جائیں، آج جدید ترین سائنسی دور میں آ جائیں، کوئی پشت آپ کو نہیں ملے گی، کوئی نسل آپ کو نہیں ملے گی، کوئی زمانہ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی علاقہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں خدا کے وجود کا تصور موجود نہ ہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ انسانوں میں سے پہلے انسان، انبیاء میں سے پہلے نبی آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے براہ راست مکالمہ کیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم اول کو اپنا تخلیقی منصوبہ براہ راست بتایا کہ اے آدم، ہم تمہیں اور تمہاری اولاد کو وجود بخش رہے ہیں اس لیے کہ ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں، اب جو ہمارے تخلیقی منصوبے کے مطابق زندگی گزارے وہ کامیاب ہو جائے، اور جو ہمارے تخلیقی منصوبے کے مطابق زندگی نہ گزارے وہ ناکام ہو جائے۔ تو جو بات اللہ رب العالمین نے اپنا، جو تخلیقی منصوبہ اللہ رب العالمین نے آدم اول کو دیا تھا، آج تک ہزاروں سال سے انسانوں کے درمیان مستقل بنیادوں پر وہ سفر کرتا ہوا آ رہا ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے ہی ہمیں بتایا، یہ خدا کے وجود کا تصور ہماری عقل کا تقاضا ہے۔ بھئی میرا اپنا وجود ہے، کائنات کا وجود ہے، میں جانتا ہوں میں مخلوق ہوں، مجھے معلوم ہے کائنات بھی ایک مخلوق ہے۔ جب میں مخلوق ہوں تو کوئی خالق ہونا چاہیے، کائنات مخلوق ہے تو اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے تو اس کی توجیہ کرو، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے جب میں مخلوق ہوں تو میرا خالق اللہ ہے، جب کائنات مخلوق ہے تو اس کی خالق اللہ ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ یہ انبیاء علیہم السلام نے بتایا۔ میں کئی مواقع پر دوستو آپ کے سامنے یہ بات رکھ چکا ہوں، قرآن سائنس آف ڈیوینٹی ہے، یہ الہ واحد کا فلسفیانہ تصور ہے۔
یہ الہ واحد کا سائنسی تعارف ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ میں صرف ایک دو مقامات آپ کے سامنے اگر رکھ چلوں، سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، اس کی آیات 163 164 کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العالمین ایک دعویٰ کرتے ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے الہ واحد ہونے کا دعویٰ کیا، دلیل کیا دی؟ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے جانے میں، برستی ہوئی بارش میں، پیدا ہوتی ہوئی روئیدگی میں، سمندر میں انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے جہازوں کے سفر کرنے میں، ہواؤں کے چلنے میں، آسمان و زمین کے درمیان بادلوں کے مسخر ہونے میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس پوری کائنات کو کھنگال کر، اس پوری کائنات کا مطالعہ کر کے، اس پوری کائنات کو سمجھ کر تم جان سکتے ہو کہ جناب اس کا کوئی خالق ہے، اس کا کوئی پروردگار ہے۔ سورہ غاشیہ جس کی تلاوت میں عموماً دوسری رکعت میں کرتا ہوں، اس کا آخری حصہ پڑھیں آپ، گھر جا کر اس کا عمیقانہ مطالعہ کیجئے، گہرا مطالعہ کیجئے آپ۔ مکی صورت ہے، مکہ کے دور ابتدا میں نازل ہوئی، قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کی قسم عقل کے میدان میں ہمیں بتا رہا ہے تمہارا ایک پروردگار ہے، تمہارا ایک خالق ہے، تمہارا ایک مالک ہے۔ نہ تم نے اپنے آپ کو وجود بخشا ہے، نہ تم نے اپنی ضروریات خود پیدا کر لی ہیں، اور نہ یہ کائنات کی پوری خدمت آپ سے آپ ہو رہی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی؟ ہم سب جانتے ہیں اونٹ صحرا کا سفینہ، عربوں کی غمی خوشی کا ساتھی، حضر اور سفر کا دوست، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے توجہ دلائی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا انہوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اس آنکھ سے نہیں، عقل کی آنکھ سے۔ کیا انہوں نے عقل کی آنکھ سے اونٹ کو نہیں دیکھا؟ اللہ رب العالمین نے کن صلاحیتوں کے ساتھ اسے پیدا کیا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں، عرب کی زندگی کے لیے، صحرا کی زندگی کے لیے وہ ساری صلاحیتیں، قابلیتیں لے کر اونٹ پیدا ہوا جو صلاحیتیں اور قابلیتیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا انہوں نے کبھی آسمان کو نہیں دیکھا کس طرح وہ اٹھا دیا گیا؟ کیا زمین کو نہیں دیکھا کس طرح بچھا دی گئی؟ کیا پہاڑوں کو نہیں دیکھا کس طرح وہ جما دیے گئے؟ تو انبیاء علیہم السلام نے عقائدی زندگی میں عدل کے راستے پر کھڑے ہو کر ہمیں یہ کہا کہ جناب تمہارا ایک خالق ہے اور تمہاری عقل اس کا تقاضا کرتی ہے۔ پھر بات مزید آگے بڑھی، انبیاء علیہم السلام نے دوستو ہمیں بتایا اللہ رب العالمین نے اپنے تنہا وجود کا جو تصور آدم علیہ السلام کو براہ راست دیا تھا، اور آدم علیہ السلام کے سامنے جو اپنا تخلیقی منصوبہ براہ راست پیش کیا تھا، اس تخلیقی منصوبے کو انسانوں میں زندہ رکھنے کے لیے آدم علیہ السلام کے بعد کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، جنہوں نے آ کر الہ واحد کے تصور کو ہمارے درمیان زندہ رکھا۔ میں نے کہا نا، آپ قدیم ترین اس دور میں اتر جائیں جب انسان غاروں میں رہتا تھا، آج جدید ترین سائنسی دنیا میں آ جائیں، خدا کا تصور اسی طرح زندہ ہے جس طرح غاروں والے قدیم دور میں تھا۔ یہ انبیاء علیہم السلام، اس لیے تو قرآن نے کہا نا، سورہ رعد میں کہا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی بنایا۔ سورہ حجر میں کہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے
ہم انسانی گروہوں میں اپنے رسول بھیج چکے ہیں۔ سورہ نحل میں کہا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر نیشن میں، ہر قوم میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، کسی بستی کو اس وقت تک ہم نے ہلاک نہیں کیا جب تک کہ اپنا پیغمبر نہیں بھیج دیا۔ اور سورہ فاطر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، تاریخ انسانی میں کوئی قوم، کوئی ملت ایسی نہیں گزری جس کے درمیان اللہ رب العالمین نے اپنا فرستادہ نہ بھیج دیا۔ تو عقائدی زندگی کا عدل یہ انبیاء علیہم الصلاۃ نے ہمیں دیا۔ انبیاء نے ہمیں کیا بتایا کہ خدا کے وجود کا تصور یہ تمہارے وجدان کا تقاضا ہے۔ خدا کے وجود کا تصور انسانی تاریخ کا تاریخی تسلسل ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے ہمیں یہ بتایا خدا کے وجود کا تصور ہماری عقلوں کا تقاضا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ نے ہمیں بتایا ہم جتنے بھی رسول جن جن زمانوں میں جن جن قوموں کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں اسی خدا کے تصور کو زندہ رکھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی لوگوں نے نہیں مانا تو پھر کیا ہوا؟ انہی انبیاء علیہم الصلاۃ میں سے جو رسول گزرے ہیں نا، اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کو اس دنیا میں اپنی عدالت بنا کر اتارا۔ اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کو اس زمین پر اپنی ننگی اور برہنہ تلوار بنا کر اتارا۔ ان رسولوں نے جب اپنی قوموں پر حجت تمام کر دی، حق کو حق کر دکھایا، باطل کو باطل کر دکھایا، اور اس طور پر حق قوم کے سامنے آ گیا جس طرح دن کی روشنی کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا، انبیاء علیہم الصلاۃ کی تعلیمات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ جب ایسا ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے زمین پر اپنی عدالت لگائی، اور یہ عدالت رسولوں کے الٹیمیٹم کے بعد لگائی، رسولوں کے وقت مقررہ کا تعین کر دینے کے بعد لگائی۔ اور جب اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اللہ کا عذاب اس طرح برسا، آنکھوں دیکھتے مومن الگ تھے، کافر الگ تھے۔ کہیں آسمان برس پڑا، کہیں زمین ہل گئی، کہیں انبیاء علیہم الصلاۃ کی برہنہ تلوار اپنی قوم پر چل پڑی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رسولوں کے ہاتھوں اپنی عدالت اس لیے لگائی کہ اللہ رب العالمین سارے دلائل دے دینے کے بعد جب لوگوں نے نہیں مانا تو اپنے وجود کا اظہار، اپنے وجود کا اثبات مداخلت کر کے کیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مداخلت کی، پہلے 4 دلائل دے دیے نا کہ ہمارے وجود کا جو تصور ہے یہ تمہارے وجدان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین کے وجود کا تصور یہ تاریخ انسانی کا تسلسل ہے، ہماری عقلوں کا تقاضا ہے۔ جتنے بھی انبیاء آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے اسی تصور کو دینے کے لیے کہ تمہارا کوئی خدا ہے، تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے، تمہارا کوئی پروردگار ہے، تمہارا کوئی پالنہار ہے۔ اور جب ان دلائل سے لوگ مطمئن نہ ہوئے، ان دلائل کے بعد بھی لوگوں نے خدا کی وحدانیت کو نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے براہ راست مداخلت کر کے اپنے وجود کا اظہار کیا، اپنے وجود کا اثبات کیا۔ تو انبیاء علیہم السلام عقائدی زندگی میں ہمیں راہ عدل پر کھڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے راہ عدل پر ہمیں کھڑا کر دیا کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تم بے خالق نہیں ہو، کائنات کا کوئی خالق ہے، کائنات بے خدا نہیں ہے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام ہی ہم انسانوں کو یہ بتاتے ہیں اس کائنات کے کئی خدا نہیں ہیں۔ یعنی یہ بھی انتہا پسندی ہے نا عقیدے میں، یہ بھی شدت پسندی ہے عقیدے میں، یہ بھی افراط و تفریط ہے عقیدے میں کہ کائنات کے کئی خدا ہوں۔ نبوت اور رسالت کا ادارہ اللہ نے قائم اس لیے کیا کہ انسانوں کو عقائدی زندگی میں عدل دیا جائے، راہ توسط دی جائے، انہیں ایسا راستہ دیا جائے جو بہترین راستہ ہو، انصاف کا راستہ ہو،
قرآن کی 2 آیات کا میں آپ کو مطالعہ کر رہا ہوں. میں نے کہا نا، بات کو توجہ سے سنیے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 مکی صورت ہے. یہ مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے کیا اللہ تعالیٰ نے بات کہی. یہ ساری گفتگو اللہ رب العالمین عقائد کے حوالے سے کر رہے ہیں. جس نے بھی قرآن کا مطالعہ کر رکھا ہے، سورہ انبیاء کا مطالعہ کر رکھا ہے، اس کی آیت نمبر 22 ہے. اس سے پہلے جو آیات ہیں عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اسی دوران رب العالمین فرماتے ہیں لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. اگر آسمان و زمین کے 2 خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. یعنی آسمان کا خدا زمین کے خدا سے کوئی تعاون نہیں کرتا، اور زمین کا خدا آسمان کے خدا سے کوئی تعاون نہیں کرتا. پھر ہوتا کیا؟ ہماری زمین پر بارش نہیں برستی، ہماری زمین پر دن نہیں ہوتا، ہماری زمین پر رات نہیں ہوتی، ہماری زمین پر موسم نہیں بنتے، ہماری زمین پر موسم نہیں بدلتے، ہماری زمین پر رویدگی نہیں ہوتی، ہماری زندگی ختم ہو کے رہ جاتی اگر آسمان کا خدا زمین کے خدا سے تعاون نہ کرتا. لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. زمین کی تہ سے لے کر آسمان کے بلند ترین سیارے تک کائنات کی مختلف اشیاء، کائنات کی مختلف اور متضاد چیزیں، یہ سب ایک قانون سے بندھی ہوئی ہیں. ان کے اندر توازن ہے، ان کے اندر تناسب ہے، ان کے اندر تعاون ہے. اور یہ توازن، تناسب، تعاون اس بات پر گواہ ہے کائنات کا ایک خدا ہے، 2 خدا نہیں ہے. یہ انبیاء علیہم السلام نے عقیدے کی راہ پر ہمیں کھڑا کیا اور کہا یہ عدل کی راہ ہے. ایک اور آیت کا مطالعہ کریں. سورہ مومنون، یہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس کی آیت نمبر 91 ہے. رب العالمین فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ. اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. ہر خدا اپنی خدائی کو لے کر علیحدہ ہو جاتا اور پھر مختلف خداؤں کی خدائیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی. اللہ کے بندو، اسکندر کا نام ہم نے سنا، دارا کا نام ہم نے سنا، قیصر اور کسریٰ کی لڑائیاں ہم جانتے ہیں. ابھی ماضی میں کچھ پیچھے چلے جائیں تو برطانیہ عظمیٰ، اس کی پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. دور موجود کے اندر آ جائیں، 30 سال پہلے، افغان وار سے پہلے عالمی طاقتوں کے درمیان سر جنگ ہوتی تھی، کولڈ وار جسے کہا جاتا تھا، روس اور امریکہ کے درمیان. آج بھی عالمی طاقتوں کے درمیان سیاسی لڑائیاں موجود ہیں، معاشی لڑائیاں موجود ہیں. کیا آپ روزانہ اخبارات میں روس، چائنا اور امریکہ کے حوالے سے سیاسی اور معاشی جنگ و جدل کی کہانیاں نہیں پڑھ رہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اگر کائنات کے کئی خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی خدائی لے کر علیحدہ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھ گزرتا. تو انبیاء علیہ السلام نے عقائدی عدل ہم انسانوں کو دیا اور یہ بتایا کہ اس کائنات کے کئی خدا نہیں ہیں، اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے. یہی ہے وہ بات جو نبی علیہ السلام نے مسلم کی روایت میں ہمارے سامنے رکھی. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کما قال. جو شخص اس دنیا سے گیا، اس حالت میں گیا، اسے یقین تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اپنی ذات، وہ اپنی صفات، وہ اپنے اختیارات، وہ اپنے حقوق میں اکیلا ہے. جو شخص اس یقین کے ساتھ دنیا سے گیا وہ جنت میں جائے گا. مسلم ہی کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتان موجبتان، 2 چیزیں ہیں جو واجب کرنے والی ہیں.
اب بات کے اندر ابہام تھا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مل موجبتان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. جو شخص اس دنیا سے گیا اس حال میں گیا کہ وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات، اللہ کے حقوق میں کسی اور کو شریک کرتا تھا، وہ جہنم میں گیا. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. اور جو شخص اس دنیا سے اس حال میں گیا وہ اللہ کی ذات، وہ اللہ کی صفات، اللہ کے حقوق، اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا. چونکہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، وہ اپنی ذات میں تنہا ہے. میں نے جمعے کا آغاز کرتے ہوئے اپنی گفتگو کی تمہید یوں باندھی ہے، اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا کہ انبیاء علیہم السلام ہم انسانوں کو راہ عدل پر کھڑا کر سکیں، عقائدی زندگی میں بھی، عملی زندگی میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی. اور آج کی جمعے کی اس نشست میں ہم جائزہ لے رہے ہیں اس بات کا کہ انبیاء علیہم السلام نے عقائدی عدل پر اگر ہمیں کھڑا کیا ہے تو وہ عقائدی عدل ہے کیا؟ وہ عقائدی عدل یہ ہے کہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، وہ عقائدی عدل یہ ہے کائنات کے کئی خدا نہیں ہیں، اور عقائدی عدل یہ ہے، عقائدی انصاف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، شہنشاہ کائنات نے، بادشاہ کائنات نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے. جو دوست مذہب پر گہری نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے پوری تاریخ انسانی میں توحید کے اندر جو شرک آیا ہے اس کے کچھ مخصوص دروازے ہیں، اس کے کچھ مخصوص راستے ہیں. میں آج کی بات نہیں کر رہا، 78 سالہ پاکستان کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پوری تاریخ انسانی کی بات کر رہا ہوں. توحید میں اگر شرک داخل ہوا ہے وہ چند مخصوص دروازوں سے، چند مخصوص راہوں سے. وہ سب کیا ہیں؟ انتہا پسند راہیں ہیں، عدل سے ہٹی ہوئی راہیں ہیں، وہ انصاف سے ہٹی ہوئی راہیں ہیں، افراط اور تفرید پر مبنی راہیں ہیں. مثال کے طور پر ایک شرک کا دروازہ کہ اللہ رب العالمین چند اللہ والوں کی بندگی سے، ان کی عبادت سے، ان کی سجدہ ریزی سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ رب العالمین نے الوہیت کا جامہ انہیں پہنا دیا. بالکل اسی طرح جس طرح بادشاہ وقت اگر کسی کی خدمت سے خوش ہو جائے تو شاہی پوشاک پہنا دیا کرتا ہے. دوسرا دروازہ شرک توحید میں کیسے داخل ہوا؟ اللہ رب العالمین وہ ذات ہیں جو بلند و بالا ہیں، ہماری پہنچ میں نہیں ہیں، ہماری رسائی میں نہیں ہیں. لہٰذا اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے لیے کچھ وسائل چاہیے ہیں، کچھ ذرائع چاہیے ہیں، کچھ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کا سہارا چاہیے ہے. اور تیسرا دروازہ، جب اللہ کے ولیوں کی عقیدت میں لوگ ڈوب جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو نیک بندے تھے، اللہ کے ولی تھے، دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرح وہ سن رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرح وہ دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرح ہماری سنوائی ان کے پاس ہے. یہ عقیدے کی زندگی کا وہ بگاڑ تھا کہ انبیاء علیہم السلام نے عدل کے راستے پر ہمیں کھڑا کیا اور کہا عقائدی عدل یہ ہے. وہ کیا؟ سورہ یونس آیت نمبر 31. یاد رکھیے سورہ یونس مکی صورت ہے، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورت ہے. اللہ تعالیٰ سوالات اٹھا رہا ہے، اور سوالات کس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں؟ مشرکین عرب کے سامنے. یاد رکھیے آپ مشرکین عرب کو کبھی پڑھیے گا، خاص کر قریش عرب کو آپ پڑھیے گا، اللہ کی قسم فصاحت ان پر ختم ہوتی تھی، بلاغت ان پر ختم ہوتی تھی، عربی لغت ان کے ہاں سے جنم لیتی تھی.
یہ لوگ عام لوگ نہیں تھے، اپنی زبان کے اتنے ماہر تھے، اپنے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو کہتے تھے عجمی، گونگے ہیں یہ، ہم سے بات نہیں کر سکتے، زبان کی مہارت ہمارے سامنے نہیں دکھا سکتے تھے۔ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، انہی کے ادب میں نازل ہوا ہے، انہی کی فصاحت اور بلاغت میں نازل ہوا ہے۔ قرآن ان کے سامنے سوال رکھ رہا ہے، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے رسول ان سے پوچھو آسمان و زمین میں کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آسمان و زمین میں کون ہے سننے کی طاقت جس نے تمہیں دی ہو، دیکھنے کی طاقت جس نے تمہیں دی ہو؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتا ہو؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو کائنات کی تدبیر کرتا ہو، جو کائنات میں فیصلے کرتا ہو، جو کائنات کو ڈکٹیٹ کرتا ہو، جو کائنات کی پروگرامنگ کرتا ہو؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے مشرکین عرب، یہ قریش عرب یک زبان ہو کر کہیں گے یہ سارے کام اللہ رب العالمین کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوستو اختیارات نہیں بانٹے، اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے۔ اب جب یہ بگاڑ انسانوں کے اندر آیا تو انبیاء علیہم السلام نے عقائدی زندگی کے عدل پر ہمیں کھڑا کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے، شہنشاہ کائنات نے، بادشاہ کائنات نے اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے۔ آپ جائیں سورہ یوسف، اس کی آیات 39 اور 40 کا مطالعہ کریں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں ہیں اور اپنے جیل کے ساتھیوں سے پوچھتے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ متفرق خدا کسی کے پاس رزق مانگنے جا رہے ہو، کسی کے پاس اولاد مانگنے جا رہے ہو، کسی کے پاس کچھ دنیا کی دوسری ضرورت لینے جا رہے ہو، یہ متفرق خدا بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ جو غالب ہے، کنٹرولر ہے، وہ بہتر ہے؟ پھر یوسف علیہ السلام کا جو تبصرہ ہے نا وہ بھی مطالعہ کریں، وہ کیا ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ چند نام ہیں، اور یہ چند نام تم نے رکھے، تمہارے باپ داداؤں نے رکھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے ان ناموں کی۔ ہماری مرضی ہے نا، کسی کا نام دستگیر رکھا، کسی کا نام داتا رکھا، کسی کا نام غریب نواز رکھا، کسی کا نام خواجہ رکھ دیا، کسی کو مشکل کشا بنا دیا، یہ ہماری مرضی ہے نا، یہ نام ہم نے دیے، ہمارے گھر کے بزرگوں نے دیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی دلیل نہیں۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ کی قسم اگر کسی ولی کے بارے میں، اگر کسی اللہ والے کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ خدا نے اسے دستگیر کہا ہے، خدا نے اسے غریب نواز کہا ہے، خدا نے اسے داتا کہا ہے، خدا نے کوئی اپنا اختیار اس کو دے دیا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اللہ کی قسم سر جھکا دیں گے اللہ تعالیٰ کی بات پر، لیکن ایسا ہے نہیں، آپ کو دلیل دینا پڑے گی۔ یہ دلیل خدا آپ سے مانگ رہا ہے، اور ہم مسلمان بھی ہر اس شخص سے مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی خدائی میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 کا مطالعہ کریں۔ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے رسول ان سے کہو اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ جن جن سے تم تعلق قائم کرتے ہو۔ اب پکارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا، فریاد کرنا، اپنی مشکلات رکھنا۔ اے رسول ان سے کہو اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات، ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح زمین کی پیدائش، زمین کی تخلیق میں ان کا کیا حصہ ہے، آسمان کی تخلیق، آسمان کی منصوبہ بندی میں ان کا کیا حصہ ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اگر تم اللہ رب العالمین کی خدائی میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو،
اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک کرنا چاہتے ہو، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، توریت اور انجیل سے کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی علمی دلیل دکھاؤ، صحف ابراہیم سے اٹھا کر، پچھلے کسی صحیفے سے اٹھا کر۔ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بلا دلیل تم نے جس کو چاہا اللہ رب العالمین کی خدائی میں شریک کر دیا۔ دوستو میرا موضوع جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ میں گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کا ادارہ اس لیے قائم کیا کہ نبی اور رسول کے ذریعے ہمیں عدل کا راستہ مل سکے، عقیدے کی دنیا میں بھی، عمل کی دنیا میں بھی، انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ لیکن آج جو میں گفتگو کر رہا تھا وہ عقیدے کی زندگی میں، کہ اللہ رب العالمین کے فرشتاداؤں نے، اللہ رب العالمین کے انبیاء اور رسولوں نے عقیدے کی زندگی میں جو ہمیں عدل دیا ہے وہ یہ کائنات بے خدا نہیں ہے، اس کائنات کے کئی خدا نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے اختیارات تقسیم نہیں کیے۔ اور بالکل اسی طرح یاد رکھیں، راہبانہ زندگی یہاں خدا نہیں ملے گا، متصوفانہ زندگی یہاں خدا نہیں ملے گا، خدا ملے گا اللہ کی اطاعت میں، رسول کی اطاعت میں۔ یہیں سے میں بات شروع کروں گا، آپ دوستوں سے بھی درخواست کروں گا، اللہ کی قسم ایک مذہب کا طالب علم ہوں، میری کوشش ہوتی ہے میں اچھی بات کرنے کی یہاں کوشش کروں، آپ لوگ بھی کم سے کم اگر وقت دیں گے نا، وقت پر آئیں گے، وقت دیں گے، میرا دل بڑا کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی قسم ہو سکتا ہے میں مذہب کا طالب علم ہوں، مزید محنت کر لوں، کچھ مزید اچھی باتیں لے کر آ جاؤں، لیکن جب آپ لوگوں کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اور آپ لوگ صرف نماز کے لیے آئیں گے تو ظاہر ہے میں چونکہ اس محراب کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں اس لیے کچھ پڑھتا ہوں، ورنہ جتنی آپ کی تعداد یہاں ہوتی ہے نا میری گفتگو کے دوران، اس کے لیے مجھے تیاری کی ضرورت نہیں ہے، میں وہاں سے عربی میں حدیثیں یاد کر کے آ جاؤں، آپ کو سنا دوں، قرآن کی آیتیں یاد کر سنا دوں، کچھ واقعات لے کر آ جاؤں، اپنا ٹائم پورا کر لوں میں، لیکن اس محراب کے ساتھ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، تو انصاف کرنے کی وجہ سے میں کچھ پڑھتا ہوں۔ تو آپ دوستوں سے بھی تقاضا کروں گا خدا را کوشش کریں، وقت پر آئیں، اللہ رب العالمین سننے کے بعد سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری گفتگو جاری ہے، یہیں سے انشاءاللہ اپنی گفتگو کو میں جوڑوں گا، اور اگلے جمعے خاص طور پر جو میں گفتگو کروں گا وہ متصوفانہ اور راہبانہ زندگی پہ کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔